شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز حاضرین، صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک دن عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ مرد ہم پر غالب آ گئے اور وہ آپ کے دروس میں اور آپ کے مواعظ میں غالب ہیں ہم پر، اس لیے ہمارے لیے کوئی دن متعین کر دیجئے جس میں ہم لوگ حاضر ہوں اور آپ کے کلام سے فائدہ اٹھائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کے لیے متعین کیا. عورتیں جمع ہوئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور ان کو نصیحت کیا اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس عورت کے 3 لڑکے بچپن میں انتقال کر جائیں، جس عورت کے 3 بچے بلوغت سے پہلے وفات پا جائیں، یہ اس کے لیے جہنم سے حجاب اور جہنم سے بچاؤ بن جائے گا. ایک عورت نے ان میں سے کہا، اللہ کے رسول اگر 2 بچے انتقال کر جائیں؟ تو آپ نے کہا اگر 2 بچے بھی انتقال کر جائیں تو یہ اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گے. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں نے درخواست کیا کہ ہمیں الگ سے نصیحت کیجیے اور ہمیں مردوں سے ہٹ کر ہمارے ساتھ مجلس لگائیے اور دین کی باتیں ہمیں بتائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس درخواست کو قبول کر لیا. معلوم یہ ہوا کہ کبھی کبھی عورتوں سے گفتگو کرنا، یعنی عورتوں کے ساتھ دینی مسائل پر بات کرنا، ان کو وعظ و نصیحت کرنا، ان کو دین کی تعلیم دینا، انہیں دین کی باتیں بتانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. میں نے سوچا کہ آج سلسلہ جو چل رہا ہے کہ صلہ رحمی کا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، تو میں عورتوں کے حقوق کے تعلق سے آج کی مجلس میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے اپنے دین کے ذریعہ عورتوں کو اسلامی سماج میں جو مقام، جو مرتبہ، جو فضیلت اور جو شرف عطا کیا ہے، دنیا کے کسی دوسرے مذہب میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر کے بھیجے گئے، اس وقت دنیا میں اس سے پہلے بیشتر تہذیبیں اور بہت سے مذاہب آ چکے تھے، مگر کسی بھی مذہب کو، کسی بھی تمدن کو اور کسی بھی تہذیب کو اللہ رب العالمین نے یہ توفیق نہیں دیا کہ وہ عورتوں کے مقام و مرتبہ کی بات کرے، عورتوں کی فضیلت کی بات کرے، عورتوں کی تکریم اور ان کے احترام کی بات کرے. کسی بھی مذہب میں نہیں پایا جاتا. بلکہ اگر آپ مذاہب کی تاریخ دیکھیں گے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں
عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے تھے تو دنیا کے بہت سے مذاہب یہ گفتگو کر رہے تھے کہ عورت کے اندر جان پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی. کچھ لوگ اپنے مذاہب میں یہ طے نہیں کر سکے تھے کہ انسانوں کے گناہوں کا مرکز عورت ہے یا شیطان ہے. کچھ لوگ یہ طے نہیں کر سکے تھے کہ مردوں کی وراثت میں عورتیں حصے دار ہو سکتی ہیں یا نہیں. کچھ لوگ یہ طے نہیں کر سکے تھے کہ اگر مادر رحم میں بیٹی پیدا ہو تو اس کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق ہے یا حق نہیں ہے. یہ دنیا کی تہذیبوں کی بات ہے. وہ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ رب العالمین نے دنیا کے انسانوں کو خبر دیا اور بتایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. کہا کہ اللہ رب العالمین کی ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہیں سے عورتوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان سے سکون یہ اللہ رب العالمین کی نشانی ہے کہ اس نے تم سے عورتوں کو وجود بخشا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور الفت رکھا. تمہارے درمیان یعنی تم سے بیویوں کو پیدا کیا, بیویوں اور تمہارے درمیان اللہ رب العالمین نے الفت اور محبت رکھی. گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں مردوں کے ساتھ عورتوں کو وجود بخشا تاکہ مرد عورتوں سے تسکین قلب اور اطمینان قلوب حاصل کریں, تاکہ اللہ رب العالمین مرد اور عورت کے دلوں میں الفت و محبت پیدا کرے جس سے انسانی سماج کی گاڑی آگے بڑھ سکے. اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جس طرح سماج کا ایک بنیادی عنصر مرد ہے, اسی طرح سے ایک بنیادی جز عورت کا وجود بھی ہے. اگر انسانی معاشرے سے عورت کا وجود ختم کر دیا جائے تو وہ معاشرہ بے معنی ہو کر رہ جائے گا. اگر انسانی معاشرے سے مردوں کے وجود کو ختم کر دیا جائے تو وہ معاشرہ کسی معنی کا نہیں رہ جاتا. گویا کہ انسانی گاڑی اور انسانی زندگی کی جو گاڑی ہے وہ دو پہیوں پر قائم ہے, ایک کا نام ہے مرد اور ایک کا نام ہے عورت. انہی دو پہیوں پر انسانی زندگی کی گاڑی آگے بڑھتی ہے. اسی لیے اگر ان میں سے ان مردوں اور عورتوں میں سے کوئی ایک اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے سے عاجز ہو جائے, کوئی ایک ٹھیک طرح سے اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے, تو کیا سماج کی گاڑی بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے, جیسا کہ احمد اور سنن نبی داؤد کی روایت میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما النساء شقائق الرجال, عورتیں مردوں کی ہمسر اور ان کے ہم مثل ہیں. گویا کہ جو شرف, فضیلت اور تکریم, عمل کا ثواب اور اللہ کی طرف سے جزا جو مردوں کو ملنی ہے وہی عورتوں کو بھی ملے گی. جو کام اللہ رب العالمین نے مردوں سے کرنے کا مطالبہ کیا ہے وہی کام اللہ رب العالمین نے عورتوں سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس کام کو انجام دیں. تو معلوم یہ ہوا کہ مرد اور عورت یہ انسانی زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں جن کی ذمہ داریاں اللہ رب العالمین نے الگ الگ تقسیم کر دیا ہے. مرد کی ذمہ داری ہے وہ باہر کے امور کی ذمہ داری نبھائے, عورت کی ذمہ داری ہے کہ گھر کے اندر کی ذمہ داریوں کو ادا کرے. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لکن ان تخرجنا لحاجتکن. صحیح بخاری کی روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورتوں کو اجازت دی گئی ہے
کہ ضرورت کے لیے وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہیں. اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر ضرورت نہیں ہے تو عورتوں کی جائے قرار ان کا گھر ہے، عورتوں کو ٹھہرنے کی جگہ ان کی رہائش گاہ اور ان کا گھر ہے. بغیر ضرورت کے ان کے لیے گھروں سے نکلنا درست اور جائز نہیں ہے. ہاں ضرورت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ تم نکل سکتی ہو. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس بات کی تعلیم دیا ہے کہ مرد عورت کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کے ساتھ بہتر زندگی گزارے، اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے. اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع میں اپنا آخری خطبہ یا دوسرے لفظوں میں بین الاقوامی منشور دنیا کے سامنے پیش کر رہے تھے تو اس میں جو چیزیں آپ نے ذکر کی تھی ان میں سے ایک یہ بھی تھا اتقوا اللہ واتقوا اللہ فی النساء واستوصوا بہم خیرا فإنکم استحللتم بہن بکلمات اللہ. کہا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، کیونکہ تم نے اللہ کے کلمے کے ذریعہ عورتوں کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے، اس لیے ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. دوسرا لفظ ہے فإنما ہن عوان عندکم، وہ تمہارے نزدیک یا تمہارے پاس تمہاری خدمت گار بنا کر کے رکھی گئی ہیں، اس لیے تم ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم. مومنوں میں سب سے مکمل اسلام ایمان والا وہ ہے جو اخلاق جس کے سب سے اچھے ہوں، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہو، جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو وہ تم میں سب سے بہتر ہے. دوسری روایت میں ابن ماجہ اور طبرانی وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے لیے بہتر اور اچھا ہوں. گویا کہ وہ مرد بہتر ہے، وہ مرد افضل ہے، وہ مرد فضیلت والا ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے، اپنی بیویوں کے حق میں جو بہتر ہے وہ فضیلت والا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ حسن معاشرت اختیار نہیں کرتا، بہتری کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا، وہ اچھا آدمی نہیں ہے، وہ بہتر انسان نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے دنیا میں اس انسان کو بہتر قرار دیا ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دیا ہے کہ عورتوں کی دیکھ ریکھ کی جائے، ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالا جائے، ان کو نہ ڈانٹا جائے، نہ مارا جائے، نہ جھڑکا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عقل کم ہے، ان کی سمجھ کم ہے، ان کی سوچ کم ہے، اس لیے ان کے ساتھ بہتر انداز میں زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت میں ہے، استوصوا بالنساء خیرا فإنهن خلقنا من الضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلى ولو ذهبت تقيمه كسرتها وكسرها طلاقها ولو استمتعت بها استمتعت وبها عوج. کہا کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرو. عورتوں کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے. انسان کی یعنی مرد کی پسلی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسلی سے عورت کو جنم دیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتوں کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھی چیز اس کے اوپر والی ہوتی ہے. اس لیے اس ٹیڑھی پسلی کو اگر آپ ٹھیک کرنے لگو گے تو سیدھی نہیں ہو سکتی، ٹوٹ جائے گی.
اگر اس کو ٹھیک کرنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی. اس لیے اگر اس کو توڑ دیتے ہو تو اس کا مطلب کہ تم اس کو طلاق دے دیتے ہو. اس لیے اگر اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو اسے ٹیڑھا رہنے دو اور اس سے فائدہ اٹھاتے رہو. اسی لیے صحیح مسلم کی روایت میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا پورا کا پورا سامان زندگی ہے, پوری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے, اور دنیا کا سب سے بہتر فائدہ کا سامان اور دنیا کی سب سے بہتر متاع دیندار عورت ہے. صالح عورت دنیا کی سب سے بہتر متاع اور دنیا میں فائدہ اٹھانے کی سب سے بہتر چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کو اللہ رب العالمین نے صالح عورت سے نوازا تو اس کو دنیا کی تمام بھلائیاں اللہ تعالیٰ نے دے دیا. اسی لیے ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من یسر اللہ لہ زوجۃ صالحہ فقد یسر لہ نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی. کہا کہ جسے اللہ رب العالمین نے نیک بیوی دے دیا تو اس کا آدھا دین اس کو دے دیا. جس کو نیک بیوی اللہ نے دیا آدھا دین اس کو دے دیا. اس لیے اسے آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے, اللہ کی عبادت آدھے دین کے بارے میں کرنی چاہیے. یہ عورت کی فراہمی آدھا دین اللہ رب العالمین نے اسے دے دیا. کیسے؟ سنیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک حدیث میں ہے, احمد وغیرہ کی روایت میں ہے, رحم اللہ امرأ قام من اللیل واحقظ اہلہ فصلى ما يسر الله له فإن لم تستيقظ نضح على وجهها الماء. کہا کہ اللہ رب العالمین اس مرد پر رحم کرے جو رات کو اٹھے, اپنی بیوی کو جگائے, اور اگر نہیں جاگے تو چہرے پر پانی چھڑک دے, اور پھر دونوں اٹھ کر کے اللہ رب العالمین جو میسر کرے وہ نماز پڑھیں. اللہ رب العالمین اس عورت پر رحم کرے جو رات میں اٹھے, اپنے شوہر کو جگائے, اگر وہ بیدار نہیں ہو تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دے, اور وہ پھر دونوں اللہ تعالیٰ جو توفیق دے وہ نماز پڑھیں. ان لوگوں پر اللہ رب العالمین رحم فرمائے. گویا کہ وہ مرد جو عورت کے دین میں مدد کرتا ہے اور وہ عورت جو اپنے شوہر کے دین میں مدد کرتی ہے, یہ دونوں کے دونوں اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں. اللہ رب العالمین ان دونوں پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے. اس لیے اس دنیا کا سب سے بہتر بلکہ انسان کا آدھا دین نیک عورت کی فراہمی اور نیک عورت کا عطیہ ہے جو اللہ رب العالمین بندے کو دیتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے مردوں کو ترغیب دیا ہے, جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ الا وقد جعل اللہ لک فیہا اجرا حتی ما تجعل فی امرأتک. کہا کہ جو بھی خرچ تم کرتے ہو, جو بھی مال تم صرف کرتے ہو, اگر تمہیں اس سے اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ اسے تمہارے لیے صدقہ قرار دے گا. یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہوگا. دوسری حدیث میں, وہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, انک لن تطعم زوجتک طعمۃ وترجو بها وجہ اللہ الا قد جعل اللہ لک بها صدقہ. کہا کہ جو بھی خرچ تم اپنی بیوی پر کرو گے اور اس سے اللہ سے اجر کی امید رکھو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے وہ مال صدقہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے وہ مال صدقہ کہلائے گا اور تمہیں اللہ کے ہاں اس کا اجر دیا جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان جو مال اپنے نفس پر خرچ کرتا ہے تاکہ اپنے نفس کو پاک دامن رکھے, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو بچائے, تو وہ مال جو خرچ کرے گا اپنے اوپر وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا. جو انسان اپنا مال اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ ہے. جو انسان اپنا مال اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے یہ اس کے لیے صدقہ ہے.
یہ اس کے لیے صدقہ ہے. گویا کہ انسان اپنے بیوی بچوں پر جو کھلاتا پلاتا پہناتا اور جو بھی خرچ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ثواب ملے گا, اس کا اجر ملے گا, صدقے کا ثواب اللہ رب العالمین اس کو دے گا. وہ مال جو آپ بیوی بچوں کو کھلاتے اور آئے گا نہیں جاتا, وہ بیکار نہیں ہوتا کہ برباد ہوگا, نہیں. اگر آپ حسن نیت کے ساتھ بھلائی کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمہ بیوی کا خرچ لگایا ہے اس لیے آپ خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو صدقہ دے گا. ایک حدیث میں بسند صحیح ثابت ہے, کہا کہ بازار میں ایک چادر بک رہی تھی. اس چادر کو دیکھا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے. دام پتا کیا تو بہت مہنگی لگی ان کو, کہا کہ یہ بہت قیمتی چادر ہے, ہم لوگ نہیں خریدتے. چلے گئے, عمرو بن امیہ ہے, اس کا دام پوچھا اور اس کو خرید لیا. خرید کر لے جا کر اپنی بیوی کو دے دیا, اس کو پہنا دیا. عثمان بن عفان ملے, کہا کہ عمرو وہ چادر کیا کیا تم نے؟ کہا اپنی بیوی کو صدقہ دے دیا. کہا کہ اپنی بیوی کو صدقہ دے دیا. کہا کہ جو مال تم خرچ کرو گے سب صدقہ ہوگا؟ انہوں نے عمر نے کہا ہاں میں نے اللہ کے رسول کو ایسے ہی فرماتے ہوئے سنا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیان کیا. عثمان بھی ہیں, عمر بھی ہیں, عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدق عمر ان کل ما صنعت لامرأتک فهو لك صدقہ. کہا ہاں عمر کی بات سچی ہے, جو بھی مال اپنی بیوی کو تم دو گے وہ تمہارے لیے صدقہ ہوگا, جو بھی مال تم اپنی بیوی کے لیے دو گے وہ تمہارے لیے صدقہ ہوگا. اسی لیے عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا من سقا زوجته من الماء له به اجر. کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو پانی پلائے گا تو اس کو پانی پلانے کا ثواب ملے گا. یہ حدیث سنی, میں اپنے گھر گیا اپنی بیوی کو پانی پلایا. پانی پلانے کے بعد کہا کہ میں نے یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اس لیے میں تم کو پانی پلا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے مردوں کو ہر طرح سے تیار کیا ہے, ان کو ترغیب دی ہے کہ وہ عورتوں کی بہتر انداز میں پرورش, دیکھ ریکھ اور اچھے انداز میں ان کو کفالت کریں. اور مردوں کو یاد دلایا ہے کہ تمہارا مال رائے گا نہیں جائے گا, تمہاری دولت برباد نہیں جائے گی, وہ اللہ تعالیٰ کے دفتر میں بطور صدقہ محفوظ کی جا رہی ہے اور وہ تمہارا اللہ کے یہاں صدقہ لکھا جا رہا ہے. اسی لیے سنن نبی داؤد اور مسند احمد کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا ما حق زوجت احدنا علیہ قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت. کہا ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے؟ کہا کہ جب تم کپڑا پہنو تو اسے کپڑا پہناؤ, جب تم کھانا کھاؤ تو اسے کھانا کھلاؤ, اور اس کے چہرے پر مت مارو, اور اسے برا بھلا مت کہو, اسے گالی گلوج مت دو. حرام ہے ان مردوں کے لیے جو اپنی بیویوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان کو گالی گلوج دیتے ہیں. کہا ولا تقبح, ان کو برا بھلا مت کہو, گالی گلوج مت دو. اور جب آپس میں رنجش ہو جائے فلا تہجر الا فی البیت, صرف گھر میں ہی قطع تعلق کرو. یعنی نہیں ناراضگی ہوگی تو گھر چھوڑ کر چلے گئے جا کے دوسری جگہ سوئیں گے, یہ جائز نہیں ہے. بیوی سے ناراضگی ہوئی, انبن ہوا, ناچاقی ہوئی تو ناراض ہو جاؤ, لیکن گھر نہیں چھوڑو. گھر ہی میں تعلق بات کرنا بند کر دو, شاید اسے سمجھ میں آ جائے اور وہ واپس آ جائے. ایک حدیث میں ہے سنن مسند احمد اور سنن نبی داؤد کی, ایک دن ابو بکر صدیق, میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہو تو سن لیں گی اور میرے بھائی جو بیٹھے ہیں وہ سنیں. ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے
تو دیکھا اندر سے عائشہ کی تیز آواز آ رہی ہے، اونچی آواز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی ہیں. اجازت مانگی، اجازت دے دی گئی، گھر میں گئے اور اس کے بعد جھپکے عائشہ کی طرف، کہا عائشہ تم اونچی آواز سے نبی سے بات کرتی ہو، اور چاہا کہ ایک تماچا دیں. بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، روک دیا ابو بکر کو مارنے سے. ابو بکر واپس چلے گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ماننے سے تو واپس چلے گئے. تو جب واپس چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا دیکھا تم نے، میں نے تم کو تمہارے باپ سے بچا دیا، میں نے تم کو تمہارے باپ سے بچا دیا. پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، اجازت طلب کیا، آپ کو اجازت دے دی گئی، آپ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہنس رہے ہیں، ہنسی خوشی بات کر رہے ہیں، آپس میں مذاق کر رہے ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جیسے تم دونوں نے مجھے اپنے جھگڑے میں شامل کیا تھا، اسی طرح مجھے اپنی مصالحت میں بھی شامل کر لو. میں جھگڑے میں آیا تھا، خوشی میں بھی تمہارے آ گیا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد فعلنا، ہم نے کر دیا، ہم نے تمہاری بات مان لی، ہم نے تمہیں شریک کر لیا اپنی اس جنگ اور صلح دونوں میں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ کے ساتھ پیش آیا تھا. گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے لیے بہتر اور اچھے تھے. اس لیے جو شخص گھر میں عورتوں کے ساتھ بہتر ہوگا، جو شخص گھر میں عورتوں کے لیے بہتر ہوگا دین کے اعتبار سے، وہ دنیا میں اسلام کے اعتبار سے وہ بہتر اور اچھا انسان ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مردوں کو عورتوں کو زد و کوب کرنے سے، مارنے پیٹنے سے منع کر دیا. تو مردوں نے آ کر کے شکایت کیا اللہ کے رسول عورتیں بہت جری ہو گئی ہیں، اللہ کے رسول عورتیں کوئی بات نہیں مانتی ہیں، سب بہت جرات مند ہو گئی ہیں، ہم سے ڈرتی نہیں ہیں، ہماری اطاعت نہیں کرتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکی مار مارنے کی اجازت دے دیا. اس کے بعد پھر عورتوں کی شکایت شروع ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد جاء ازواج کثیرات الى آل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشکون ازواجہن وما هم بخیارکم. کہا کہ بہت سی عورتیں ہمارے گھر آئیں، محمد کے گھر بہت سی عورتیں آئیں اور وہ سب اپنے شوہروں کی شکایت کر رہی تھی. وہ ایسے بہتر شوہر نہیں ہیں، وہ لوگ بہترین شوہر نہیں ہیں جن کی عورتیں آ کر کے مجھ سے ان کے اپنے شوہروں کی شکایت کر رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ گھروں میں عورتوں پر زیادتی کرتے ہیں، جو لوگ گھروں میں عورتوں کی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں، جو لوگ گھروں میں اپنے لیے بہتر چیز اور اپنی بیویوں کے لیے اس سے کمتر چیز پسند کرتے ہیں، وہ لوگ اچھے اور بہتر لوگ نہیں ہیں. اب اس زمانے میں آپ دیکھیں، رمضان کا مہینہ ہے، آپ کو روزہ رکھنا ہے، آپ کو سحری کرنا ہے، آپ کو افطار کرنا ہے. آپ تو اپنی آزادی لے کر گھر میں بیٹھے ہو، دکان پہ بیٹھے ہو، بازار میں بیٹھے ہو، مسجد میں بیٹھے ہو. پورے گھر کا بوجھ کون اٹھاتا ہے؟ گھر کی ساری سہولیات کون تیار کرتا ہے؟ آپ کو طرح طرح کی افطار چاہیے. وہ عورت 2 بجے سے لے کر کے مغرب کے افطار تک آپ کا سامان تیار کرتی ہے، اپنے آرام کی قربانی دیتی ہے، اپنی چاہت کی قربانی دیتی ہے، اپنی مطلوبات کی قربانی دیتی ہے، اور آپ کے لیے باورچی خانے میں چولہے میں پورا بزی ہے، مشغول ہے، آرام کا موقع نہیں ملتا. آپ سحری کے وقت سو رہے ہو، آپ سے 2 گھنٹہ پہلے اٹھتی ہے، آپ کے لیے کھانا تیار کرتی ہے، آپ کو سحری میں تازہ غذا اور تازہ کھانا فراہم کرنے کے لیے وہ کتنی قربانیاں دے کر کے اٹھتی ہے. ذرا سوچو آپ، اگر کبھی آپ کو اٹھنا پڑے سحری کے وقت سے 1-2 گھنٹہ پہلے اور سحری تیار کرنی پڑے، اگر افطار میں آپ کو افطاری کے اسباب تیار کرنے کی زحمت اٹھانی پڑے کبھی، تو آپ کو کیسا لگے گا میرے دوستو؟ یہ سب کون کرتا ہے؟ یہ سب وہی بیویاں کرتی ہیں، وہی گھر کی مالکائیں کرتی ہیں جو آپ کے آرام کے لیے اپنا آرام قربان کرتی ہیں، آپ کی راحت کے لیے اپنی راحت قربان کرتی ہیں، آپ کی آسانی کے لیے اپنی زندگی کو نثار کرنے پر آمادہ رہتی ہیں، آپ کی آسانی کے لیے اپنی زندگی فدا کر دینے کو تیار رہتی ہیں.
کیا وہ ہمارے حسن سلوک کی مستحق نہیں ہے؟ کیا وہ اس بات کی مستحق نہیں ہے کہ گھر میں جانے کے بعد 2 میٹھے بول بولے جائیں، ان کی محنت کا شکریہ ادا کیا جائے، ان کی اس کوشش اور اس مشقت کی ہمت افزائی کی جائے؟ اتنا بھی نہیں آپ کر سکتے؟ کتنی بڑی یہ ناشکری کی بات ہوگی۔ اس عورت جو دن کو آپ کے لیے تھکاتی ہے تاکہ آپ کا افطار تیار ہو، جو رات کو اپنی نیند خراب کرتی ہے تاکہ آپ کے لیے بہتر سحری تیار کر سکے، وہ آپ کی حسن سلوک کی مستحق نہیں ہے؟ کیا وہ اس بات کی بھی حقدار نہیں ہے کہ آپ 2 میٹھے بول اس سے بول سکیں، اس کی اس محنت پر اس کی دلجوئی کر سکیں، اس کی اس کوشش پر اس کی ہمت افزائی کر سکیں؟ سوچو میرے دوستو، کتنی بڑی قربانی کی بات ہے یہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عال جاریتین حتی تبلغا جا ہوا وانا کہاتین وضم بین اصبع السبابہ واللتی تلیہا۔ کہا کہ جس نے 2 بچیوں کی پرورش کیا وہ قیامت کے دن آئے گا اس طرح کہ میں اور وہ دونوں اتنے قریب ہوں گے۔ شہادت کی اور اس سے متصل دونوں انگلیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملایا۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے 2 بچیوں کی پرورش کیا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو میں اور وہ دونوں جنت میں جائیں گے، میں اور وہ دونوں جنت میں جائیں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے بچیوں کی پرورش کرنے کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی یہ ترغیب دیا ہے کہ آپ ایسا کرو تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا۔ اس لیے بچیوں کی پرورش، ان کی تربیت اور ان کے ساتھ حسن سلوک یہ آسان بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو دیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جن کو بہتر عورت دیا ہے ان کو دنیا کی سب سے بہتر متاع اور سب سے بہتر سامان دیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی اس عنایت پر رب العالمین کا شکریہ بجا لانا چاہیے۔ اسی لیے بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن ایک سائلہ عورت، مانگنے والی عورت میرے گھر آئی، وہ تھی اور اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں۔ میرے پاس اس وقت اتفاق سے کچھ نہیں تھا، صرف ایک کھجور تھی۔ میرے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا، صرف ایک کھجور تھی۔ میں نے اسے وہ کھجور دے دیا، اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اس بچی کو دیا اور ایک اس بچی کو دیا، اور خود کچھ نہیں کھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے آپ سے بیان کیا کہ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس عورت نے اس کھجور کے ذریعہ اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا ہے۔ اس کھجور کے ذریعہ اس عورت کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ خود بھوکی رہ کر اس عورت نے اپنی بچیوں کو کھانے کا انتظام کیا۔ یہ کون کرتا ہے؟ بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے، یہی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، کہا کہ ایک دن ایک مانگنے والی عورت میرے پاس آئی، میرے پاس 2 کھجوریں تھیں، وہ میں نے دے دیا اس کو۔ اس نے، میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، وہ تینوں کھجور میں نے اس کو دے دیا، ایک اس نے اس بیٹی کو دیا، ایک اس بیٹی کو دیا، اور ایک خود کھانے لگی۔ جیسے ہی وہ منہ میں لے جا رہی تھی کھجور کو، دوسری بیٹی نے سوال کر دیا، امی یہ مجھے دے دو۔ اس عورت نے اپنے منہ کا لقمہ نکالا، اس کے 2 ٹکڑے کی، آدھا اس کو دیا آدھا اس کو دیا، دونوں کو کھلا دیا اور خود بھوکی رہ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مجھے بہت تعجب ہوا، مجھے بہت حیرت ہوئی اس عورت کے اس سلوک پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے اس حسن سلوک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا ہے اور اسے جنت کا مستحق بنا دیا ہے۔ میرے دوستو، آپ سوچیں کہ وہ عورت جو اتنی مشقت کے ساتھ اپنی بیٹیوں، اپنی بچیوں اور اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں، کیا وہ ہماری حسن سلوک کی مستحق نہیں ہے؟
کیا وہ ہمارے اچھے معاملے کی حقدار نہیں ہے؟ کیا وہ اس بات کی حقدار نہیں ہے کہ اس کی ہمت افزائی کی جائے، خوش دلی کے ساتھ اس سے بات کی جائے، اس کے حقوق کا تذکرہ کیا جائے اور اسے یاد دلایا جائے کہ تم نے بہت محنت کیا، بہت قربانی دیا، اللہ تعالیٰ تم کو اس کا بہتر بدلہ دے؟ ہاں میرے دوستو، حدیث کی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. بات میری لمبی ہو رہی ہے، میں اسی حدیث کو بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها دخلت من ای ابواب الجنت شاءت. یہ سنن ابی داؤد اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گی. ایک دوسری حدیث میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلت المرأة خمسا وصامت شهرا وحسنت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخلی الجنت من ای ابواب الجنت شئت. جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کا روزہ رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی خدمت کرے تو اس سے کہا جائے گا کہ تم جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ بہت بڑے شرف، بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی عظمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو دیا ہے. آسان سی بات ہے، ذرا بھی مشقت نہیں ہے. اگر عورت اپنی فطرت پر قائم ہے، نماز کی پابند ہے، روزے کی پابند ہے اور پاک دامنی اختیار کرتی ہے، شوہر کی خدمت گزار ہے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں. وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. تو اب ایسی عورت جو شوہر کی خدمت گزار ہے، عورت کی اطاعت، مرد کی اطاعت شعار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اتنی بشارت اور اتنی خوشخبری دے رہا ہے. کیا ہماری طرف سے وہ حسن سلوک کی حقدار نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے جنت کی بشارت، جنت نہیں بلکہ جنت کے جس دروازے سے وہ جنت میں داخل ہونا چاہے اس کو اللہ تعالیٰ یہ بشارت دے رہا ہے. ہم کو بھی اس عورت کے تعلق سے اپنے دل میں یہ سوچ اور یہ گنجائش رکھنی چاہیے کہ ہمارے لیے اتنا سب کرنے کو آمادہ ہے تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کریں. استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، خیر کا معاملہ کرو، اچھا معاملہ عورتوں کے ساتھ کرو. اس لیے اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم.